کے اندر ایک راجنیتک وکلپ ایک متبادل دینے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر جو ایک عام مایوسی ہے، ایک بے چینی ہے، ہماری اخلاقی، سیاسی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی اکثریت کو، جس کو صبح شام تانے ملتے ہیں ملاؤں کے دورستان، قبرستان یا پاکستان، 3 گھنٹے دے دو 25 کروڑ کا صفایا، مسلمان 2 سے زیادہ بچے پیدا کریں تو انہیں جیل میں ڈال دو، بہو سنکھیک سماج کی مہیلائیں اگر 5 بچے پیدا کریں تو 2 لاکھ روپے کا انعام دے دو۔ یہ وہ خبریں ہیں جو آپ روز اخبار میں پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اس پوری صورتحال کے اوپر ایک ایسا پروپوزل، ایک ایسا نظام لے کر آئے ہیں، سیاسی نظام، جس میں ہم آپ کو آواز دیتے ہیں، اور وہ آواز ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ جو اتحاد فرنٹ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کے مسائل کا حل آپ کی سیاسی آزادی میں ہے۔ انگریزی میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ وی آر ہیئر ٹو لبریٹ یو فرام دا سلیوری آف دس سو کالڈ سیکولر پالیٹکس۔ آپ نے جن پر بھروسہ کیا، جن ستونوں کے اوپر آپ نے بھروسہ کیا 1947 سے لے کر آج تک، وہ سارے ستون چوکے۔ اگر آج اس ملک کے اندر بھگوا دہشت گرد اس ملک پر حاکم ہے، گجرات کے قاتل اس ملک پر حاکم ہے، تو یہ شکست کس کی ہے؟ یہ ان کی شکست ہے جنہوں نے سیکولر ہندوستان کے دستور کی قسمیں کھا کر ہمارا اعتماد لے کر ملک میں حکومتیں بنائی، اور 68 سال کا اتہاس کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے۔ اس لیے اب جو ہم مسلمانوں سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ ہم متحد ہو جائیں، آپ کی تمنا تھی، آرزو تھی، گھروں میں، چوپالوں میں، مکانوں کے اندر، دکانوں کے اندر، آپ ہر جگہ بیٹھ کر مدارس میں، مساجد میں یہ بحث و تمیز کرتے ہیں، ہائے ہماری کوئی قیادت ہے۔ قیادت کیسے پیدا ہو؟ قبلہ تو بدلو اپنا سیاسی۔ میں آوت رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ 1947 کے بعد مسلمانوں کی مائیں اور بہنیں بانجھ ہو گئی ہیں جو تمہاری قیادت پیدا نہیں کر سکتی، لیکن کیا اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ میرے بھائیوں، میں پچھم سے پورب کی طرف آیا ہوں یہ سوال کرنے کے لیے کہ جب امتحان کا وقت تھا، قیادت تمہارے ارمانوں پر پوری اتری نہیں اتری؟ جب آتنک گڑھ بنا دیا گیا، جب ہندوستان بھر کی سیکورٹی ایجنسیز نے ہمارے نونہالوں کی زندگی آزاد کر دی، اس وقت کون کھڑا ہوا؟ اس وقت عامر رشادی کھڑا ہوا، علماء کونسل بنائی۔ اس وقت جب آپ پوسٹ مین کی بھرتی دیکھ کر ڈر رہے تھے، اس وقت آپ کو آپ کے قدموں پر کھڑا کیا، سر بلند کیا، آپ کو طاقت دی، جذبہ دیا، ظلم نہیں کہیں گے، عدالتیں گھیر لیں گے، کھانے کے لیں گے۔ یہ کیا نہیں کیا؟ عامر رشادی گزری اور طاہر مدنی نہیں پوچھیں گے، میں علی گڑھ سے آیا ہوں پچھم سے، اور آپ سے سوال کرتا ہوں مسلمانوں، کتنے ووٹ دیے تھے؟ سوال ہے میرا آپ سے، کتنے ووٹ دیے تھے؟ اپنے ضمیر کو ٹٹولیے۔ قیادتیں، رسالتیں نہیں ہوتی جو اللہ میاں بھیجتا ہے، قیادت وہ ہوتی ہے جو قوم اپنے وطن سے پیدا کرتی ہے۔ لیکن آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ آپ کا لیڈر تو ملائم جی کے گھر میں پیدا ہوگا۔ ملک بٹ گیا، ہم نے فیصلہ کیا، اکیلی قوم ہو میرے دوستوں اس ملک کے اندر
جو سب سے بڑے ہندوستانی. کیوں؟ اس لیے کہ تم انتخاب سے ہندوستانی ہو، اتفاق سے ہندوستانی نہیں ہو. تم نے ووٹ سے چنا ہے ہندوستان کو. پاکستان کو ریجیکٹ کیا ہم نے، ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا ہم نے. تب اپنے ہندوستان کو ڈکلیئر کیا کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم اپنے تاج محل کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم اپنے قطب مینار کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم اپنے ولیوں کی درگاہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم اپنی مساجد اپنے مقام چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم اپنے تہذیب اور اپنے تمدن کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ہندوستان ہمارا. آج تو وہی یہی کہتا ہے. دو استان، ہندوستان اور پاکستان. تیرے کہنے سے ہم پاکستان چلے جائیں گے تو بڑھیا. ارے ہم قائد اعظم کے کہنے سے نہیں گئے. یہ ہندوستان کی تعمیر تو بڑھیا تیرے پرکھے نے نہیں کی. وہ ہندوستان، وہ عظیم ہندوستان جس کے سر پہ کشمیر کا تاج ہوا تھا، جس کی قدم بوسی کے لیے بحر ہند اپنی موجیں اچھالا کرتا، وہ ہندوستان کچھ سے کوہیما تک پھیلا ہوا عظیم ہندوستان تیرے پرکھے نے نہیں بنایا. ہمارے اجداد کی لوکیشن شیر نے وہ نقشہ قائم کیا تھا جس کو آج تو بھارت ماتا کہتا ہے. وہ نقشہ ہمارے لوگوں کا بنایا ہوا. آج ہمیں تو کہتا ہے کہ ہمیں اس ملک سے نکالے گا. آج گورکھپور کا ایک گیروا کپڑے پہنے ہوئے سیاسی گنڈا یہ کہتا ہے کہ 3 گھنٹے مل جائے تو 25 کروڑ مسلمانوں کا سرناش کر دیں گے. ارے اتحاد کرو، ایک بار پھر پانی پر چلنے کو تیار ہے. اتحاد کو بڑھو بڑی تعلیم. میں اپنے عام ہندو بھائیوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے کہتا ہوں، ان بدماشوں کی زبان کے اندر ہمیں نکالو گے. سرزمین ہندوستان پر ہمارا وجود دلیل ہے اس بات کی کہ شمشیر کے قبضے پر ہمارے پرکھوں کی گرفت تیرے پرکھوں سے زیادہ مضبوط ہے. ہندوستان ہمارا ہے. ہمارے پرکھوں نے، ہمارے علماء نے پھانسیاں پائی ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے، قربانیاں دی ہیں. میں عام طور سے اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، لیکن آج میں بتا رہا ہوں جو خون اس رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ شاہجہاں پور کا وہی خون ہے جو شہید اشفاق اللہ خان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، جو احمد اللہ شہید کے رگوں میں دوڑ رہا تھا، جو عاطف احمد خان شہید کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. اس ملک سے انگریزوں کے استبداد سے آزاد کرانے والی قوم کو نکالے گا اس ملک سے. ادھیکار ہے ہمارا. ہمارے پرکھوں نے ہندوستان کی سرزمین کا پائنامہ اپنے خون سے لکھا ہے. مسلمانوں کو ہاتھ دکھاتا، لیکن یہ لبو لہجہ، یہ میرا آہنگ، اس پر آپ کی بچتی ہوئی تالیاں. اگر 12,000 اور 14,000 ووٹ دو گیا ہمارے مدنی صاحب کو تو ہمارے پاس ہندوستان میں شرمندہ ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بچے گا نہیں. دعویٰ تھا کہ دلتوں کی مسیحا ہے. آج ان کے جو سامنے کے جتنے بڑے چہرے ہیں وہ کس سماج کے لوگوں کے ہیں؟ یا انہی سماج کے لوگوں کے ہیں کہ جب تم نے دلتوں کا آندولن کھڑا کیا تھا تو گلی گلی کہتے تھی، گلی گلی چوراہے چوراہے میں نگمدگی کانوں سے سنا ہے، تلک ترازو اور تلوار مارو ان کے جوتے چار. آج بھی میں جوتے مار رہی ہو بھائی. تمہارے تو مین ایڈوائزر اسی سماج کے ہیں جن کو تو جوتے مارا کرتے. ہمارے یہاں ایک پالیسی نہیں. ہندوستان کا ہر شہری وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، پچھڑا ہو، دلت ورگ سے ہو یا مسلمان ورگ سے، شاسک کی، حاکم کی یہ ذمہ داری ہے، دستوری ذمہ داری، سنویدھانک ذمہ داری ہے کہ وہ دیش کے ہر ناگرک کے ساتھ انصاف کرے، نیائے کرے اور اس کا حق دے. ہمارے دلت سماج کو آج بھی بڑے بڑے آرکشن دے دیے گئے لیکن کوئی روٹی بیٹی کا تو رشتہ نہیں کرتا. آج بھی انہیں ناموں سے پکارا جاتا ہے دلت.
جن ناموں سے 5,000 سال تک پکارا گیا، مسلمانوں کے ساتھ یہ دقت نہیں. گو کہ اس میں مجھے شکایت ہے اپنی قوم سے کہ اسلام نے تو تمہیں ایک قوم بنا کے پیدا کیا تھا، یہ تم نے کیا تماشا بنا لیا؟ یہ سی برادری وہ سی برادری، غیر اسلامی. اسلام میں برادری بات کا کوئی تصور نہیں، اسلام کے اندر اونچ اور نیچ کا کوئی تصور نہیں. اس لیے ہمارا دلت ہمارے ساتھ آئے، پورے مان سمان کے ساتھ آئے. یہ ہے ہماری اسلامی سب آنکھوں پہ بیٹھے، گھر دوار پر آؤ. ہمارے پاس وہ کنویں نہیں ہے جہاں سے تم پانی نہیں لے سکتے. ہمارے پاس اس طرح کا کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے دھرم کی وہ پریرنا ہے جس کے اوپر پورے اسلامک اسٹرکچر کی بنیاد کھڑی ہے. ہم ہندوستان کو ایک ایسا معاشرہ دینا چاہتے ہیں، ہندوستان کو ایسی حکومت دینا چاہتے ہیں جس کی شروعات انشاءاللہ رحمان ہم اتر پردیش سے کر سکتے ہیں. یہی حوصلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اگر یوپی کا رنگ بدل دیا دوستو تو دیکھ لو ساؤتھ بلاک تک رائے ہل کا راستہ یہ پردھان منتری کا دفتر ہے، یوپی سے ہو کے جاتا ہے. یوپی بدل دو ہندوستان بدل جائے. اتحاد فرنٹ کے ہاتھ مضبوط کرو. اس کھیت کے اندر اتحاد فرنٹ کی آواز ہمارے یہ دو قائدین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، طاہر مدنی صاحب اور عامر رشادی صاحب اور ان کے جو پورے کارکرتا ہیں، ان کے دوسرے یہاں کے آئے ہیں، یہ پوری ٹیم یہاں پر یوپی اتحاد فرنٹ کی آواز. ان کی آواز میں میری آواز سننا. ان کی آواز میں صرف پورب کی آواز نہیں ہے، ان کی آواز میں پچھم کی آواز بھی ہے. انشاءاللہ کے انقلاب ہم غازی آباد سے غازی تک لے جائیں. بڑا مسلمانوں ہندوستان تمہارا ہے. بدو اس نظام کو. یہ جھکی جھکی گردنیں، یہ سہمے سہمے چہرے، خوف اور مسلمان ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. حوصلہ کرو. یہ لال قلعہ جس پہ ترنگا پھہراتا ہے، اورنگزیب روڈ کا نام ہٹا دیں گے. ارے ماں کا دودھ پیا ہے تو لال قلعہ پر خوف سے ہوا. مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کو اس طرح سے ہمیں بدلنا ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنے دیش کو بدلا ہے. ان سب کے لیے جو پسماندہ ہیں، پچھڑے ہیں، غریب ہیں، جن کے ساتھ چھوا چھوت ہے. آپ کا مذہب آپ کو سکھاتا ہے کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے وہ سارے بھائی بھائی ہیں. ان میں نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے. اپنے اندر بھی دیکھو، اپنا احتساب بھی کرو. یہ برادری بات، یہ علاقائیت اسے ختم کرو. ایک ہو جاؤ. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. نیل کے ساحل سے کتاب بتاتے کاشور. اگر یہ فلسفہ آپ کے دلوں میں ہے تو آپ اپنی قوم کے لیے بھی خیر ہیں، اور یہ جو دبے پچھڑا عوام ہمارے ساتھ ہماری طرف ترسی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے. یار یو آر دا سیکنڈ لارجسٹ میجارٹی آف دا کنٹری. ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کی سیاسی ٹکسال کے اندر وہ سکے نہیں ڈھلے جو ہماری قوم کے ایمان نہیں خریدتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج تک ہم یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو قیادت یہاں بیٹھی ہے، ہندوستان کی سیاسی ٹکسال میں وہ سکہ نہیں ڈالا جو ہمارا ایمان خرید ہے. تم ساتھ دو گے
تم ساتھ دو گے تو ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہاری قیادت، خدمت، قیادت ہم تیار ہیں اس بات میں، لیکن پہلے طے کرو سیاسی قبلہ کدھر ہے؟ تقریر پر ہماری تالی بجاؤ گے، ووٹ اعظم خان کے آپ کا تو دو گے۔ اگر کوئی ملائم سنگھ کا مسلمان کارندہ دلال غلام بچہ تمہارے درمیان میں آ جائے گا، اپنی نظر بائیکاٹ کرو ان بےمانوں کا، بائیکاٹ کرو ان سب کا، اپنے علاقوں میں گھسنے مت دو، وہ آزم ہو یا وہ آدمی ہو، یہ غلام بچے تمہارے قائد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ زندہ باد زندہ باد عامر صاحب مولانا ہے، عمر میں مجھ سے زیادہ لگتے ہیں لیکن عمر میں مجھ سے کم ہے۔ میں اللہ کے شکر سے الحمدللہ یہ لڑائی لڑتے لڑتے اب 60 کراس کر کے سینئر سٹیزن ہو چکا ہوں۔ اب یہ لڑائی اپنے لیے نہیں ہے، میرے دوست کو عزیزوں میں دل کی گہرائی سے مخاطب ہوں۔ جو لڑائی آج ہمارے درمیان میں لے کر آئے ہیں یہ اپنے مستقبل کے لیے نہیں ہے، ہمیں جو زندگی میں کرنا کرانا تھا ہم نے کر لیا۔ سیاست ہمارا پیشہ نہیں، میں پیشے سے انجینئر ہوں اور میرا باورچی خانہ الحمدللہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی دی ہے، اس سے میرا باورچی خانہ چلتا ہے، سیاست سے میرا باورچی خانہ نہیں چلتا۔ اس لیے مجھے ضرورت ہی نہیں، جتنی مجھے ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ دے رکھا ہے، تو میں کسی سیاسی منڈی میں نفع اتروانے نہیں جاؤں گا۔ ان میں سے بھی نہیں جائے گا۔ ساتھ دو گے تو قیادت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں، ساتھ نہیں دو گے ہم بیٹھ جائیں گے۔ لیکن سلیم کی زیادہ میں جو قیادت بیٹھی ہوئی اس کو کسی ملائم سنگھ کی دھوتی کی خیرات لیتے ہوئے کبھی نہیں مایاوتی کے دربار میں جھکا ہوا سب کبھی نہیں دیکھو گے۔ متحد تو ہو، چکر کاٹیں گے تمہارے، آرتی کریں گے تمہاری جوتیوں کی، سرکار میاں بھائی ہماری سرکار بنوا دو۔ ارے متحد تو ہو بھائی، یہ تو تمہارے آگے پیچھے دوڑیں گے، اس لیے کہ مکھیہ منتری بننے کا دعویٰ ہمارا نہیں ہے، مکھیہ منتری بنائیں گے ہم، لیکن جو بھی مکھیہ منتری بنے گا اس کی کرسی کے چاروں پائے ہمارے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھے ہوں گے۔ انصاف کرے گا تو سرکار چلے گی، انصاف نہیں چلے گا تو 5 کالی داس بانٹ کے دروازے سے دھکے رکھے اور پہنچا دیں گے گومتی کے پشتے کے اوپر 2 کمرے کا مکان۔ یہ طاقت آپ کے پاس ہے۔ میں اپنے دیش کے تمام کمزور ورگوں، تمام پچھڑے ورگوں، خاص طور سے میں پچھڑے ورگ سے مخاطب ہو رہا ہوں، پچھڑے ورگ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ ملائم سنگھ کو پچھڑے ورگ کا نیتا مانتے ہو، آپ ان کے لیے جان نچھاور کرتے ہو، آپ نے انہیں نیتا بنایا، آپ نے انہیں مہانائک بنایا، وہ پچھڑوں کے مسیحا ہیں۔ لیکن بھیا میرے پچھڑے ورگ کے بندھوؤں کبھی دیکھو تو صحیح، کبھی غور تو کرو، لیتا برادری کے نام پہ ہے اور دیتا پریوار کو ہے، غور تو کرو کیا دیا ہے پچھڑوں کو۔ تو یہ ہمارے دلت ورگ جو ہم سے آگے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر ہمارا مسلمان بھائی راجنیتک طور پر اکٹھا ہو جائے تو یہ جو دلت ورگ ہیں جن کی آج تک آواز نہیں اٹھ رہی، اور دلت ورگوں کے اندر بھی چند ورگ نہیں ہے بلکہ دلت ورگ کے اندر بھی کم سے کم 34 برادریاں،
کی برادریاں جن کی نہ کوئی سنوائی ہے نہ کوئی انہیں پوچھنے والا ہے. اگر آپ مختلف ہوتے ہیں تو ہم اپنے دلت سماج اپنے پچھڑے سماج کے سارے بندوؤں سے کہیں گے ہمارے ساتھ آؤ. نیائے بھی ملے گا, ادھیکار بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی, سمان بھی ملے گا. ہم بتائیں گے کہ ایک ہی گھاٹ کے اوپر شیر و بکری کیسے پالی گئی. ایسے ہی تھوڑی بنا لیا تھا. آؤ ہمارے ساتھ ایک نئی چیز, ایک الگ ماحول بنائے. آج ہی ماحول بنانے کا وقت آ گیا ہے. مولانا نے جزاک اللہ کہہ دیا, اس کا مجھے احساس ہو گیا کہ میرا وقت پورا ہو گیا. جو کچھ میرے دل میں تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. برادران محترم, اس آرزو کے ساتھ آپ کے درمیان میں جاتا ہوں, خاص طور سے نوجوانوں. آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, خاص طور سے اپنے مسلم نوجوانوں. دیکھو, جس قوم کے نوجوانوں کا آئیڈیا اعظم خان ہو جائے گا, جو اپنا مستقبل اعظم خان کے کردار میں دیکھے گا, ابو عاصم کے کردار میں دیکھے گا, نصیب الدین کے کردار میں دیکھے گا, وہ اپنی قوم کا محافظ نہیں ہو سکتا. یہ وہ نظریہ ہے جو آپ کے بیچ میں سے ضمیر خروش پیدا کرتا ہے. اس لیے اپنے آئیڈیا بدلو, اپنے آئیڈیا تلاش کرو. یو پی اتحاد فرنٹ کی قیادت میں کہ الحمدللہ آج بھی اس ملک کے اندر تمہاری قوم میں وہ لوگ موجود ہیں جو انشاءاللہ تمہارے لیے حق و انصاف کی لڑائی کے اندر برابر دستے کے اندر نظر آئے گا. اس لیے تمہیں بدلنا ہوگا. تمہارا آئیڈیل منتری بننا نہیں ہے. کیا کر سکتا ہے یہ منتری؟ اعظم خان کو دیکھو, گز بھر کی زبان اس کے کندھے پہ پڑی رہتی ہے. اتنا بددماغ اور بد تہذیب آدمی ہے کہ 4 مسلمان اگر پہنچ جائے اس سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے. یا اللہ معاف کریں لوگ, مجھے علی گڑھ کے اندر ہمارے پرانے دوست تو ساتھی ہیں, لیکن ملائم سنگھ کی جوتیاں چاٹ چاٹ کے اخلاق و کردار یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ بھی ملنے کو تیار نہیں. گز بھر کی زبان ہے, جسے چاہے گالی دے دے, جسے چاہے برا کہے. مظفر نگر کا پربھاری منتری تھا, پربھاری منتری تھا اعظم خان مظفر نگر کا. مظفر نگر میں کیا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل کے نہا خانوں میں محفوظ ہے. آج بھی ہماری 50 سے زیادہ لڑکیاں برآمد نہیں ہیں ملائم سنگھ کی حکومت کے اندر. ہمارے دل سے یہ داغ جا سکتا ہے. اور 68 غلام بچے بیٹھے ہوئے ہیں یو پی کی اسمبلی میں. کوئی بولا اس لیے کہ غلام زیادہ بولتے نہیں ہیں, سنتے ہیں. اپنے آقاؤں کو سنتے ہیں, بولے کیوں نہیں. یہ جاری پہنچ جائے اگر نا تو چیتھڑے بھی پھیر دیں گے. اتر پردیش اس لیے غلام پیدا کرنا بند کرو. اپنی آرزوؤں تمناؤں کا گلا گھونٹ دو. کیا سمجھتے ہو ہمارا بھاؤ نہیں لگا؟ ہمیں لوگ خریدنے نہیں آئے؟ عامر رشادی صاحب کو خریدنے نہیں آئے؟ محمد سلیمان صاحب ہمارے بزرگ ہیں اتر پردیش کے مسلم سیاست میں, ان کا بھاؤ نہیں لگا؟ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے قوم کے اندر آزادی کے بعد صرف بکنے والے پیدا ہوئے ہیں, لیکن جو نہیں بکتے میرے بھیا ان کی قدردانی تو کرو. آئے ہمارا لیڈر نہیں تو جبرائیل آئیں گے آسمان سے قیادت فرمانے آتی. انہیں میں سے چننا ہوگا. اعظم خان میں سے اعظم گڑھ میں چننا ہوگا تو آپ کتنے سے چنیں گے؟ لہذا آپ کو اپنا سیاسی بدلاؤ نوجوانوں حوصلے کے ساتھ ہو, ہمارے دست و بازو بنو. دیکھو ہم عمر کے اس حصے میں جا رہے ہیں جب ہمیں تمہاری جوانیوں کی ضرورت, تمہاری جوانی کی قوتوں کی ضرورت. ارے مسلمان سرمایہ دارو, ملائم دین کو سونے کا مکٹ پہنانے سے کام نہیں چلے گا. بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہوگی. آگے بڑھو, ہماری دستگیری کرو, ہماری سرپرستی کرو, پھر دیکھو کیسے رنگ بدلتا. آخری بات کہتے ہوئے رک سے چاہوں گا کہ جب ہم نے اس اتحاد کو بنانے کی کوشش کی
تو اتر پردیش کے بہت سے قائدین کو خط لکھے. ہم نے ڈاکٹر ایوب صاحب کو بھی خط لکھے. ڈاکٹر ایوب صاحب پیس پارٹی کے صدر ہیں. ہم نے انہیں خط لکھی کہ ہمارا ایسا خیال ہے اور آپ آئیے. ان کا خط نہیں آیا. ہم نے ٹیلی فون کیا, ٹیلی فون اٹھا لیا. پھر خبر آئی کہ ایک قیادت کا طوفان چار مینار سے اٹھا ہے حیدرآباد سے, وہ بھی اتر پردیش کی طرف آ رہا ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں بھائی ہے, آتے ہو تو آؤ, استقبال کریں گے, منہ سے نہیں کہنا ہو. ایک خط لکھا ہے, 1.5 سال کی بات بتا رہا ہوں, گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ. 1.5 سال میں 3 خط لکھے. اتر پردیش میں آتے ہو, اتر پردیش کے مسلمانوں کا دل بہت بڑا ہے. ارے ہم نے تو غیر اکوموڈیٹ کیے ہیں, تم تو پھر بھی اپنے ہو یار, آ جاؤ, تم بھی آؤ, لیکن ہماری طاقت بن کے آؤ, ہمارے دست و بازو بن کر آؤ. پہلے اتر پردیش کو پہچانو, اتر پردیش کی سمسیاؤں سے جوجھو. یہ چار مینار کا علاقہ نہیں ہے, یہ وہ علاقہ ہے اتر پردیش جہاں کے اوپر اگر جلوس بھی نکل جاتا ہے تو قیامت مچ جاتی ہے. کل رات اگر آپ کی قیادت نہیں ہوتی تو جیسا ہمارے پانڈت جی نے ابھی فرمایا تھا کہ آج جو ہے آپ کے ضلع کے اندر کرفیو لگا ہوا ہوتا. یہاں کا ماحول دوسرا ہے. یہاں کے ماحول کے اندر اس بات کی گنجائش بالکل نہیں. ہم مسلمانوں کی تنظیمی سیاست کرتے ہیں, لیکن ہم اصولی طور پر ہندوستان کی دستوری سیاست کرتے ہیں. ہم اپنے ہندو بھائی کو اپنے سینے سے, اپنی چھاتی سے لگا کر اس ملک کا مستقبل دیکھتے ہیں. ہم ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتے. ہمارے ساتھ آؤ, طاقت بنو اور اس کے بعد میدان کے اندر آؤ. لیکن تینوں خطوں کے 1.5 سال میں کوئی جواب نہیں. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, اگر ہمارے ہو تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ ارے بھائی تم نے 1.5 سال تک جواب نہیں دیا تو کیا ہم اتحاد فرنٹ ہم 2017 میں بناتے؟ ہم نے مجبور ہو کے اتحاد فرنٹ بنایا تاکہ 2017 تک ہمیں کام کرنے کا اور عوام میں جانے کا موقع ملے. ایسا وقت میں بنائیں گے تو فوراً دعویٰ لگ جائے گا, سیکولر پارٹیوں کے دلال گھر گھر کہتے پھریں گے بی جے پی نے بنوا دیا. کہیں گے نہیں کہیں گے کہ بی جے پی نے بنوا دیا, اب یہ قصہ ختم. ہم نے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے بنا. اب بات بالکل صاف, یو پی اتحاد فرنٹ بن چکا. مسلمانوں کی قیادت اتر پردیش میں متحد ہو چکی. اب ہمارا اگلا کام جو ہے وہ دلت و پچھڑے ورگ کی قیادت کو اپنی چھاتی سے لگانا ہے. اگر تم ہمارے اپنے ہو تو آؤ اور ہماری چھاتی سے لگ جاؤ. لیکن اب بات بالکل صاف ہے, جو اتحاد المسلمین کے دعوے دار ہیں وہ اس اتحاد المسلمین کے ساتھ آ کر ہاتھ ملائیں. یہ خوب ہے اتحاد المسلمین. پھر اکیلے کیوں پڑھو بھیا؟ ہمارے تو 3 خط ہیں تمہارے پاس, ہمیں جانتے ہو. ایک ساتھ ہم نے جلسے بولے ہیں, احانت رسول کے کئی جلسے ہم نے یونیورسٹی کے ساتھ بولے. آپ کے والد سے ہمارے تعلقات تھے, علی گڑھ کی تحریک میں وہ ہمارے سرپرست تھے. آج اتنی اجنبیت کیوں ہے؟ یہ رجب شرما آپ ہی کی چہرہ مبارک کیوں دکھاتا رہتا ہے ٹی وی پہ؟ جناب عالی, سیاست ذہین لوگوں کا کام ہے. سیاست ذہین لوگوں کا کام ہے. سمجھیے ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ رجب شرما کتنے زیادہ ان کے اوپر مورچھت کیوں ہے؟ یا ہر چندی جمعرات کو ان کا چہرہ کیوں دکھایا جا رہا ہے اور حیدرآباد کی تقریریں کیوں دکھائی جا رہی ہیں؟ پہلے یہ تصویر تو سیاسی حرام سمجھ لو اس بات کو. تمہارا ووٹ مقدس ہے, تمہارا ووٹ تمہاری طاقت کو ملنا چاہیے.
انشاءاللہ رحمان جو ہم نے یہ جو اتحاد سمیت بنایا ہے یہ متبادل ہے، ایک نئی شمع ہے۔ ہم جس ہندوستان کی پریکلپنا کرتے ہیں، آپ ذرا سوچیے کیا قربانیاں دی ہیں ہم نے، اپنوں کو کھو دیا۔ ہمارے عزیز پڑوسی ملک ہجرت کر کے چلے گئے، آج تک مہاجر کہلا رہے ہیں، آج تک مہاجر کہلا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے عزیزوں کو پاکستانی نہیں کہتا، پاکستان خود بھی مہاجر کہتے ہیں، حکومتیں بھی مہاجری کہتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اپنے ملک میں مہاجر نہیں۔ جب ہمارے سامنے یہ فیصلہ کرنا تھا، ہندوستان کے آج کے جو مسلمانوں کی نسلیں ہیں، آپ سے کہتا ہوں کہ جب ہمارے پرکھوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا نہیں بھیا جنہیں جانا ہے جاؤ، ہم اپنے ہندوستان میں رہیں گے، ہمارا ہندوؤں سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم صدیوں سے ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارا کھیت سے کھیت، بھیڑ سے بھیڑ ملی، یہ ہم ہندو کا کھلیان ہے، یہ ہمارا کھلیان ہے، یہ ہندو کا شمشان ہے، یہ ہمارا قبرستان ہے، یہ ہندو کا مندر ہے، یہ ہماری مسجد ہے، ایک ساموہک دھروہر ملی تھی ہم کو۔ 850 سال حکومت کی ہم نے اس ملک کو، ایک گنگا جمنی تہذیب بنائی اس ملک کو۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ارے تمہارے کو ساہتیہ میں اگر ہمارا کنٹریبیوشن نکل جائے گا تو تمہارے ساہتیہ کا، تمہارے لٹریچر کا وزن آدھا اور حجم چوتھائی رہ جائے گا۔ جس وقت سید ابراہیم رسخان کرشن کنہیا کی گنگان کیا کرتے تھے، مودی کی حکومت نہیں تھی، مودی کی حکومت نہیں تھی، جلال الدین محمد اکبر کی حکومت تھی اس ملک میں۔ جب مسلمانوں کا شاعر کنہیا جی کا ورنن کرتا تھا کہ باغی رکا ملیا پر راج کی ہوں پور کو تجدارو آٹھوں سدھی نو لکھو نند کی گائے چرائے سر شیش گنیش مہیش گنیش سریش ہوتا ہے نرنتر گا میں تاہی قدیم کی چھو ہریاں چھٹیا بنی چھاچ بنا سورتاس اکیلے رہ جاتے۔ اگر رسخان نے ہاتھ پکڑ کے نہ اس ساہتیہ کو گڑھا ہوتا جو آج ہمیں گریجویشن میں پڑھایا جاتا ہے، یہ ہماری ساموہک دھروہر تھی، اس دھروہر کو بچانا تھا، ہم نے اپنے عزیز کھو دیے، وہ پاکستان میں مر گئے، ہم ان کی مٹی میں شریک نہیں ہو پائے، ہمارے ہندوستان میں مر گئے ان کے تو وہ یہاں نہیں کہ نریندر مودی فیل ہے، اس نے جھوٹے خواب بیچے تھے، اس نے جھوٹ بولا تھا ہندوستان کی جنتا سے، سب کا وکاس، سب کا ساتھ، 15 لاکھ روپے، اور کیا کہتا ہے کالا دھن واپس آئے گا، ہر ہندوستانی کی جیب میں 15 لاکھ روپے پہنچ جائیں گے اچھے دن، تو نہ اچھے دن آئے نہ 15 لاکھ آئے، لہذا اس کا تو قصہ تمام ہو گیا، جو بچی تھی وہ پیاز نے کاٹ دیا، وہ پیاز کٹ گئی اس کے اوپر، رائٹ۔ تو اب مودی کے تو برے دن آ گئے، لیکن ستا کا لوگ تو بی جے پی اور RSS کے دل سے نہیں جائے گا۔ اب کاہے کو مفت کریں گے؟ ایک عام ہندو تم سے سڑک کے اوپر اس دیش کا ہندو ناگرک سوال کرے، تم تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے آئے تھے، تم تو 15 لاکھ روپے لا رہے تھے، کالا دھن واپس لا رہے تھے، مودی جی کیا کیا؟ گھر گھر مودی، ہر ہر مودی، پیاز آئے، دال آئے، ابھی گھر میں بچا کیا صرف تمہارے علاوہ، تم ہی گھر میں بچے، باقی تو سب کچھ نکل گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، بی جے پی کی ضرورت ہے کہ اس ملک کو فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر 2 پولز کے اندر 2 دھروپوں میں بانٹ دیا جائے۔ ان دھروپوں کے چکر میں مت پڑو، اپنی قیادت کو مضبوط کریے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ یہ جو قیادت آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے درمیان سے نکلی ہے، جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہے گا اس کا استقبال ہے۔ ہم ایک بار پھر اس شہر نشین سے آواز دیتے ہیں، ایوب انصاری صاحب، آپ ایک پارٹی کے معزز صدر ہیں، یہ اتحاد آپ کو آواز دیتا ہے۔ ایوب صاحب، ہمیں آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، آئیے اس کارواں میں شامل ہوئیے۔ اسد اویسی، اگر آپ اتحاد المسلمین کے دعوے دار ہیں تو آئیے اتحاد المسلمین کے ساتھ، آتے کیوں نہیں بھائی؟ تو میرے دوست کو اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا وقت بہت پہلے ختم ہو چکا تھا، لیکن مجھے آخری بات کہنی تھی، اس لیے
یہ ساری باتیں کہہ کر میں آپ کے درمیان سے رخصت ہوتا ہوں. بس ابھی تھوڑی دیر میں ہماری ٹرین ہے اور ہم واپس چلے جائیں گے یہاں سے. لیکن جو پیغام میں نے دل کے ناخوانوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس کو اپنے گھروں میں، مساجد میں، مکاتب میں، مدارس میں، ہر جگہ اسے ڈسکس کیجیے. ہمارے پاس وہ طاقت نہیں، ہمارے پاس اڈانی نہیں، ہمارے پاس امبانی نہیں، ہمارے پاس اپنے ہی قوم کے سرمایہ دار نہیں، وہ ابھی دوسری طرف جاتے تو ہمارے وسائل کم ہیں. لیکن آپ ہمارے دست و بازو ہیں. یہ آپ کی زبان ہماری طاقت ہے. جو کچھ میسج گیا ہے اس کو گاؤں گاؤں، دیہات دیہات ڈپلیکیٹ کیجیے، گھر گھر پہنچائیے. ایک ایک نوجوان کی ذمہ داری، ایک انقلابی جذبہ پیدا کریے اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کی امنگیں اگر ہمارے منصوبوں کے ساتھ آ گئی تو ہم یوپی کا سیاسی نقشہ بدل دیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے پھر ملیں گے اگر خدا ہے.